سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس تم کھاؤ ان جانوروں کو جن کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ہو اس اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھنے والے۔ وما لکم الا تأکلوا، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے ان کو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جن پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اس اللہ نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تم پر حرام ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم ان کے کھانے پہ مجبور کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک بہت سارے لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تیرا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر اگلے رکوع کے آخر تک تقریباً 5-6 آیات میں اللہ رب العالمین نے شرک کی ایک اور صورت کو بیان کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ آیات سے آپ سنتے چلے آ رہے توحید کے بے شمار دلائل اللہ پاک نے پیش کیے۔ ان دلائل کی بنیاد پر ایک مسلمان کا، ایک انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اسی طرح جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اللہ کو ماننا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ماننا صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مان لیا بس کافی ہے، اصل ہے ان کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ابا جی میں مانتا ہوں آپ میرے ابا جی ہیں،
لیکن مانتا ابا جی کی ایک بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ابا جی کو مان رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا خدا رب اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، لیکن مانے ہم ان کی ایک بھی نہ۔ اس زمانے میں کھانے پینے کے معاملات میں حلت و حرمت کو خود ساختہ کچھ رسموں سے انہوں نے جوڑ لیا تھا۔ مشرکین عرب نے اپنی مرضی سے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، جبکہ اصل حلال اور حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی دنیا کا دماغ حرام قرار نہیں دے سکتا، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی اس کو سارے سر جوڑ کے بیٹھ کے حلال بھی قرار دے دیں تب بھی وہ حلال نہیں ہوگی۔ اب کہتے کیا تھے کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا شرعی طریقے کے مطابق، حلال جانور کو حلال طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت کھانا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ جانور بھی حلال ہو، ذبح بھی شرعی طریقے سے کیا جائے۔ حرام جانور کو چاہے سارا قرآن پڑھ کے بھی ذبح کریں وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اور اگر حلال جانور ہے لیکن اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جان بوجھ کر، بلکہ غیر اللہ کا نام لیا جنات کی خوشنودی کے لیے، کسی پیر فقیر کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور بڑا مہمان آ گیا اس مہمان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا درمیان میں نہیں، اللہ کا نام تک ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ جانور حلال ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ حرام ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جب یہ مسئلہ بتایا جاتا تو عرب کے مشرک کہتے کہ جی جو جانور خود مر جائے، اپنی موت آئی مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار کا کھانا یہ حرام ہے۔ اب کہتے پروپیگنڈا کیا کرتے کہ جی دیکھو جی جس کو اللہ نے مار دیا وہ تو حرام ہو گیا، جس کو خود ذبح کیا خود مارا وہ حلال ہو گیا۔ یہ مسلمان کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ اب بعض دفعہ ایسا پروپیگنڈا چلتا ہے، ایسی ہوا چلتی ہے کہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہے، سارے یہی بات کر رہے ہیں تو کہیں ہم ہی نہ غلط ہو۔ تو اللہ پاک نے اس پہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے اس کو بے دریغ کھاؤ، وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ رہی یہ بات کہ جی ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب حاکمانہ جواب یہ ہے کہ کیوں کہنے والے تم ہوتے کون ہو؟ شریعت اللہ کی ہے، اللہ کا حکم ہے، جس جانور کو میرا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، تو بس حلال ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کیا لاجک ہے اس میں۔ اور اگر کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا وہ مر گیا، اللہ نے کہہ دیا وہ حرام ہے تو بس حرام ہے، اس میں وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، دلائل کیا ہے، وہ دوسری بات ہے، وہ اپنی جگہ پر ان کا موقع ہے۔ لیکن ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تمہارا اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال سمجھو، حرام نہ سمجھو، اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو، وہ حلال ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس جانور کو نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام دیا گیا ہے، اس کو تم نہیں کھا رہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ جو حرام ہے قد فصل لکم، اللہ نے وہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا، یہ جب اس میں ہے ہی نہیں تو یہ حلال ہے بس۔
مقصد کیا ہے کہ حلال اور حرام میں اطاعت ضروری ہے. جس چیز کو کہہ دیا یہ حلال وہ حلال، جس چیز کو کہہ دیا یہ حرام وہ حرام. اس کو کہتے بات ماننا، اس کو کہتے اطاعت، اس کو کہتے مان کر چلنا. تو اگر تمہارا اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہے تو پھر اس میں جھجکتے کیوں ہو، سوچتے کیوں ہو؟ کس چیز نے تمہیں رکاوٹ میں ڈالا ہے؟ فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ اس اللہ نے تفصیل سے تمہیں بتا دی، تفصیل کے ساتھ ان کی وضاحت آپ. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں 4 چیزوں کو بڑی محرمات قرار دیا گیا ہے. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے. اسی طرح جو خنزیر ہے وہ مکمل حرام ہے. اور وما اہل لغیر اللہ، جس کو اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جو نامزد ہو گیا یہ حرام ہے. جب اس نے تفصیل سے تمہیں یہ حرام بتا دیے، اب ان محرمات میں فہرست میں دیکھو کیا کہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ تو اس میں نہیں ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اس کو استعمال کرتے؟ ہاں، جو محرم چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، ان سے بہت بچو، بہت بچو، ان سے دور رہو. الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ. یعنی صورتحال ایسی بن جائے کہ حرام ہی پاس ہے، حلال ہے نہیں کھاتے تو جان چلی جاتی ہے، کھاتے ہیں تو جان بچتی ہے. وہاں اللہ پاک نے خود اجازت دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اس کو کھا سکتے ہو. یہ مجبوری کی حالت ہے، ورنہ عام حالات میں جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی ہیں. اس معاملے میں ایک اصول اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اکثر لوگ دنیا کے وہ گمراہ کرتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر. علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے. اس جہالت اور خواہش پرستی کی بنیاد پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. حلال چیز کو حرام کرنا یہ بھی گمراہی ہے، حرام کو حلال کرنا یہ بھی گمراہی ہے. بعض دفعہ مسائل آ جاتے ہیں غیرت کے، جیسے آج کل علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہودی مصنوعات کو چھوڑ دو، جن میں خاص طور پہ بوتل ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، ان کا بائیکاٹ کرو. اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم اور بھی تو ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم موبائل بھی تو استعمال کر رہے ہیں، ہم اسلحہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں. دیکھو، ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے جنگ لڑ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسلحہ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن پیپسی اور کوک سے ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے بغیر کیا گزارا نہیں ہوتا. اب یہاں آ کے انسان اپنی عقل کو گھوڑے دوڑائے کہ جی نہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، فلاں ہے جی، یہ ہے جی. اس کے بعد ایک ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے سوال کیا کہ جی حرام ہے. فرمایا کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، کچھ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے. اب یہاں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حرام سے بھی بڑا حرام سمجھا جائے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس قدر وہ ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم یہ سوچیں کہ جی اس میں مسئلہ کیا ہے. تو ایسے اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ چیزیں محرمات ہیں، ان میں بعض لوگ جناب اپنی خود ساختہ خواہشیں، میری خواہش یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے،
بھائی تم چھوڑ دو اپنی چیزیں، اللہ کی مانو، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اتباع ہے۔ اپنی گردن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکا دو۔ اب وہ بندہ خواہش سے، مرضی سے، جہالت سے، نادانی، ناواقفیت سے احکامات شریعت کو توڑے گا اور وہ یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، تو اللہ پاک فرماتے ان ربک هو اعلم بالمعتدین، ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو تیرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، پوری کائنات اس کے علم کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار، حلال حرام میں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، اسی میں تیری نجات ہے، اسی میں تیری عزت ہے۔ آج ہم برکت ڈھونڈتے ہیں، آج ہم خوشحالی ڈھونڈتے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے مال و جان کی حفاظت ہو، ہمارا مال و جان محفوظ بھی ہو، بڑے بھی، لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی والے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، وہ کام کر کے جن سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوتی ہے، وہ کام کر کے ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو جائے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ خوشحالی ہو جائے، کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم توحید کے مضمون کے بعد، شرک کے رد کے بعد اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ احکامات شریعت کی پابندی کرو، جس چیز کو حلال قرار دیا گیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا گیا اس کو حرام ہی سمجھو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے، اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية